بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اس سے پہلے سعودی عرب کے جو مفتی اعظم تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب ان کی جگہ جو نئے مفتی اعظم ہیں ان کا تقرر عمل میں آیا ہے۔ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے نئے جو مفتی اعظم ہیں، سعودی عرب کے نئے مفتی اعظم، ان کا تقرر عمل میں آیا ہے۔ یہ جو نئے مفتی اعظم ہیں ان کا نام ہے شیخ صالح الفوزان۔ شیخ صالح الفوزان بہت بڑی شخصیت ہیں، اصحاب علم میں سے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، تقریباً 60 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں شیخ صالح الفوزان۔ اور ان کا ایک مشہور و معروف پروگرام ہوتا ہے نور علی الدرب کے نام سے۔ اس پروگرام کے اندر دنیا بھر سے جو سوالات آتے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں، اور بڑے ہی عمدہ طریقے سے جوابات دیتے ہیں، بڑے شاندار جوابات دیتے ہیں۔ ان کو ماشاءاللہ سے جب کوئی جواب دینا ہوتا ہے تو اس جواب سے متعلق جو قرآنی آیتیں ہوتی ہیں وہ ازبر، جہاں سے ان کو استدلال کرنا ہوتا ہے تو بالکل قرآن مجید کی وہی آیت کا ٹکڑا وہ تلاوت کرتے ہیں، یا حدیث ان کو سنانی ہوتی ہے تو اسی ٹکڑے کو سناتے ہیں، کوئی فقہ قاعدہ سنانا ہوتا ہے تو اسی کو سناتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے بڑا گہرا علم ہے شیخ صالح الفوزان کا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو مفتی اعظم مقرر ہوا کرتے تھے تو ان کا تعلق محمد بن عبد الوہاب، ان کے خاندان سے ان کا تعلق ہوتا تھا، لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ ایسے شخص کو جو ہے مفتی اعظم مقرر کیا گیا ہے جن کا تعلق محمد بن عبد الوہاب سے نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضروری ہے کہ وہ محمد بن عبد الوہاب کے شیدائی ہیں، اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، بڑے ہی اس کے ساتھ میں ذکر کرتے ہیں، بلکہ ایک قصہ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ سنایا کرتے ہیں۔ ہندوستان کے کسی محدث کا قصہ سنایا کرتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر کوئی بڑے محدث تھے اور انہیں صحیح معلومات نہیں تھی محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں، تو محمد بن عبد الوہاب کا نام لے کر وہ ہاتھ اٹھا کر بد دعا کیا کرتے تھے۔ تو نجد کے ایک طالب علم تھے، وہ ان سے حدیث کی سند لینے کے لیے پہنچے، ہندوستان کے جو محدث تھے ان کے پاس پہنچے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بد دعا کر رہے ہیں تو ایک دن یہ جو نجد کے طالب علم تھے انہوں نے یہ کیا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کوئی کتاب تھی تو اس کتاب سے محمد بن عبد الوہاب کا نام نکالا، نام ہٹا کر کے وہ کتاب مطالعے کے لیے دی محدث، ہندوستان کے جو محدث تھے ان کو، کہ آپ اس کتاب کا جو ہے مطالعہ کیجیے۔ چنانچہ رات بھر انہوں نے مطالعہ کیا، اور اگلے دن جب آئے آ کر انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا کہ یہ کتاب تو بڑی شاندار ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو یہ جو طالب علم تھے انہوں نے جا کر کے نام دکھایا پھر کہ اصل یہ کتاب محمد بن عبد الوہاب کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد سے انہوں نے اپنے نظریات اور ان کا جو موقف تھا اس کو جو ہے صحیح کیا، اور اس کے بعد ان کو دعائیں دینا شروع کر دیا، اور دعائیں دینے لگے شیخ محمد بن عبد الوہاب کو۔ تو اس واقعے کو بڑے اہتمام کے ساتھ سناتے ہیں شیخ صالح الفوزان۔ اور تو شیخ صالح الفوزان اس طرح کی شخصیت ہیں کہ مزاج میں ان کے اعتدال ہے۔ جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر بہت سے حضرات ہیں جو اپنے آپ کو سلفیت کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن نہایت ہی گھٹیا قسم کے ان کے نظریات اور خیالات ہیں، اس طرح کا مزاج ان کا نہیں ہے۔ بہت سے وہ اختلافی مسائل کہ جن میں بہت زیادہ تشدد برتا جاتا ہے ہمارے یہاں، اور بہت ہی زیادہ تشدد کیا جاتا ہے، اس طرح کا مزاج ان کا بالکل بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تقلید کی جب بات آتی ہے تو تقلید کے وجوب کے قائل ہیں، وہ قرات خلف الامام کی جب بات آتی ہے تو جہری نمازوں کے اندر کہتے ہیں کہ نہیں، امام کے پیچھے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی اور بہت سے مسائل ہیں۔ تراویح کی جب بات آتی ہے تو 20 رکعت تراویح کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ بہت سی چیزیں جو ہے وہ ان کو تسلیم کرتے ہیں شیخ صالح الفوزان۔ ان کے بعد مضامین دارالعلوم دیوبند کے جو عربی رسالہ ہے اس کے اندر بھی جو ہے چھپتے رہے ہیں۔ بہرحال مجھے تو اس وقت یہ دکھانا تھا کہ افغانستان اور ایسے ہی فلسطین سے متعلق ان کے جو نظریات تھے اور ان کے زیر نگرانی جو فیصلے لیے گئے وہ کیا فیصلے تھے اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اب تو شاید ایسا اتنا آسان نہ ہو سکے کہ اس طرح کے فیصلے لے جائیں افغانستان سے متعلق یا ہے کہ فلسطین سے متعلق، لیکن بہرحال اس زمانے کے اندر جو فیصلے لے لیے گئے تھے ان کو تو دیکھا ہی جا سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے سعودی حکومت کس طرح کی ہوا کرتی تھی اور علماء وہ کس طرح کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ ذرا سا اس کو جو ہے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مکۃ المکرمہ کے اندر فیصلہ ہوا تھا، اور یہ 10واں فیصلہ تھا۔ اس کا عنوان تھا افغانستان کے بارے میں عالم اسلام کی حکومتوں اور عوام سے اپیل۔ اس کے اندر جو حضرات شریک تھے وہ تو صدر مجلس جو تھے وہ تو تھے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، البتہ اس کے جو ممبران تھے ان میں شیخ صالح الفوزان بھی تھے، ایسے حضرت مولانا ابو الحسن علوی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور بہت سے حضرات جو شیخ مصطفیٰ احمد الزرقاوی اور بھی بہت سے حضرات جو ہے اس کے اندر جو ہے شریک تھے۔ تو اس میں سے شیخ صالح الفوزان بھی تھے۔ تو دیکھیں کیا فیصلہ لیا گیا تھا افغانستان سے متعلق۔
آپ دیکھیں گے اور دیکھ کر جو ہے حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت کس طرح سے افغانستان کے جو مجاہدین تھے ان کے لیے دعائیں کی جا رہی تھی ان کے حق میں، اور کیا کچھ کہا جا رہا تھا۔ تو یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ رابطہ عالم اسلامی کے تحت قائم اسلامی فقہ اکیڈمی اپنی 10ویں سیمینار منعقدہ مکہ مکرمہ بروز سنیچر 1408 ہجری 1987، تو اس کے اندر جہاد افغانستان پر افغان بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتی ہے، اور ظالم و سرکش روسی حملہ آوروں اور ان کی ہمنوائی کرنے والے ایجنٹ افغانیوں کے مقابلے میں مجاہدین افغانستان کی بے مثال شجاعت اور پامردی کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اس وقت روس سے جنگ چل رہی تھی، تو افغانستان کے جو مجاہدین تھے ان کی کتنی تعریف کی جا رہی ہے۔ قدیم افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام کے لیے افغانی قبائلی مجاہدین کے باہمی اتفاق و اتحاد کو بھی یہ اجلاس داد تحسین پیش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی کامیابی اور توفیق کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس موقع سے اکیڈمی کا اجلاس باتفاق رائے پورے عالم اسلام کی حکومتوں اور عوام سے اپیل کرتا ہے کہ تمام تر مادی، معنوی، سیاسی اور اقتصادی وسائل کے ساتھ جہاد افغانستان میں تعاون کرنا ان کا فرض ہے۔ نیز اس رائے کا اظہار کرتا ہے کہ جہاد افغانستان اسلامی جہاد ہے، جان و مال کے ساتھ وسعت رکھنے والے ہر مسلمان پر یہ جہاد واجب ہے۔ اجلاس یہ بھی فیصلہ کرتا ہے کہ اس اسلامی جہاد میں اور اس کے مجاہدین پر زکوٰۃ کی رقم صرف کی جا سکتی ہے۔ اجلاس کی اس فوری اپیل کا سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ موجودہ دور کے اس اسلامی جہاد کی تائید و تعاون کے لیے اپنی وسعت بھر تیاریوں کے ساتھ مسلمان اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیت میں اس کا حکم دیا ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ نکل پڑو تھوڑے سامان سے اور زیادہ سامان سے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی الی السبیل، وصلی اللہ علی امام المجاہدین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کے اندر ان حضرات کو بھی شریک ہونا تھا، ڈاکٹر یوسف القرضاوی، شیخ صالح محمد بن عثیمین، شیخ عبد القدوس الہاشمی، لیکن یہ کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے۔ تو یہ تو افغانستان سے متعلق تھا، یہ وقف کی آمدنی سے متعلق ہے۔ اچھا، ایسے یہ دیکھیں فلسطین سے متعلق ان حضرات نے اپیل کی تھی، اس میں شیخ صالح الفوزان بھی ہیں، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بہت سے حضرات جو اس کے اندر شریک تھے۔ تو جو اس وقت فیصلہ منظور ہوا تھا وہ فیصلہ یہ تھا مسئلہ فلسطین سے متعلق، مسئلہ فلسطین پر عالم اسلام کی حکومتوں اور عوام سے اپیل۔ اسلامی فقہ اکیڈمی کا 10واں اجلاس منعقدہ مکہ مکرمہ 1987 مجاہدین فلسطین کی بے مثال جہاد اور غاصبوں اور سرکشوں کے مقابلے میں ان کی مسلسل پامردی پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اب تو ظاہر ہے اس طرح کی آوازیں اٹھیں کہیں سے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، یعنی خاص سعودی عرب سے اس طرح کی باتیں آئیں۔ اب تو ایک خاموشی ہے، بلکہ بہت ہی افسوس کے ساتھ اس طرح کی خبریں آئی ہیں کہ ویسے تو سعودی اور ایسی اور بعض اسلامی ممالک وہ ظاہری طور پر تو فلسطین کا ساتھ دیتے رہے، لیکن درپردہ وہ اسرائیل کے ساتھ میں کھڑے نظر آئے، تو یہ بہت ہی افسوس کی بات تھی۔ بہرحال تو انہوں نے اس وقت کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے اور ان کے لیے اللہ کی توفیق، نصرت اور شاندار کامیابی کی دعا کرتے ہوئے عالم اسلام کی حکومتوں اور عوام سے متفقہ طور پر اپیل کرتا ہے کہ اپنے تمام تر مادی، معنوی، سیاسی اور اقتصادی وسائل کے ساتھ مجاہدین فلسطین کے بھرپور تعاون کے لیے آگے آئیں۔ اکیڈمی کا اجلاس، حالانکہ اب زیادہ ضرورت ہے اس طرح کے اعلانات کی، اب زیادہ ضرورت ہے اس طرح کے فیصلوں کی۔ اکیڈمی کا اجلاس یہ بھی فیصلہ کرتا ہے کہ اس اسلامی جہاد پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اکیڈمی پوری قوت کے ساتھ یہ اپیل کرتی ہے کہ موجودہ دور کے اس اسلامی جہاد کی تائید و تعاون کے لیے مسلمان اپنی وسعت کے مطابق تیاری کے ساتھ نکل آئیں اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بجا لائیں، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اکیڈمی کا اجلاس فلسطینی مجاہد قوم کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اللہ کے کلمے کی سربلندی اور مسجد اقصیٰ کی پاسداری اور حفاظت کے لیے اپنے اسلامی جہاد کو جاری رکھیں۔ اللہ ان کا مددگار ہے اور بہتر مددگار ہے۔ اللہ کرے کہ
ابھی بھی شیخ صالح الفوزان کی طرف سے اس طرح کی باتیں آئیں، اور جو سعودی عرب کی جو اور علماء ہیں اور حضرات ہیں ان کی طرف سے اس طرح کے فیصلے صادر ہوں، اور پوری امت مسلمہ سے گزارش کی جائے کہ ہر طرح سے جو فلسطین کے مسلمان ہیں وہ ان کے تعاون کے لیے تیار رہیں۔